کلام میں سے جس چیز پر بات کریں گے اور جو چیز ہم سیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس چیز سے متفق ہوں، اس چیز پر کہنے کے اتفاق کریں، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس پر اعتراض بھی کریں کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب خدا کسی شخص کو کسی کام کے لیے چنتا ہے تو وہ کیسے لوگوں کو چنتا ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چناؤ کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی زبانی فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا آج کل ہوتا ہے، موسٹلی خدمت میں جب خدا کی خدمت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کہہ لیں کہ پورا پیریڈ رکھا جاتا ہے، اور بہت سارے خادمین اس طرح کرتے ہیں، کہہ لیں کہ اگر کوئی بندہ پادری ہے، پاسٹر ہے، اور اس نے بڑی محنت سے کلیسیا بنائی ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ اب میرا جو بیٹا ہے وہ میری جگہ پر آئے، جبکہ وہ پھر اس کے لیے کیا کرے گا، اسے سیمنری کروائے گا، بہت ساری تعلیم دلوائے گا، کہہ لیں کہ بائبل کے جتنے کورسز ہو سکتے ہیں وہ اسے کروائے گا، تھیالوجی ہو، پی ایچ ڈی ہو، اسے زیادہ سے زیادہ اوپر لے کے جائے گا، اور لوگوں کو بتائے گا کہ میرے بیٹے نے بائبل کے اتنے سال کے کورسز کیے ہیں، اس نے تھیالوجی کی ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، وہ بائبل کی مکمل ڈاکٹرائن کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نے اس کو نہیں چنا تو اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہوگی، اور وہ کیا ہوگی، اس کے اندر دلیری نہیں ہوگی۔ آج کل ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خادمین ہیں جو کلیسیا میں اپنے چرچز میں بڑے کھڑکے کے ساتھ کلام کو سناتے ہیں، لیکن جب کہیں غیر اقوام میں بات آتی ہے، کسی غیر مسیحی کے سامنے کلام کی بات آتی ہے، جب ان کے سامنے بہت سارے سوال رکھے جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پھر کلام کو ورگلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور نہیں جی کلام کے لیے کیا محبت رکھو، کوئی جتھے لگا انہوں لگے رہن دو، بس اپنے کام سے کام رکھو، جبکہ بائبل میں یہ ہرگز بھی نہیں لکھا۔ تو وہی بندہ جو دعوے کر رہا ہے کہ میں نے بائبل کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، وہی پھر کلام کو ورگلانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہ بات میں سچائی ہوتی تو جن کو یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو چنا ہے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ 16 ملکوں کے لوگوں کے سامنے خدا کا کلام سناتا، اور خدا کا کلام پھر اثر لے کر آیا اور 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ لیکن آج کیا ہے، آج اس چیز کو بڑا الٹ نظریے سے لیا گیا ہے۔ پہلے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، چرچ آؤ، خدا کی خدمت میں آؤ۔ پھر جب کوئی بندہ اس چیز سے مطمئن ہوتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ واقعی مجھے خدا کی خدمت کرنی چاہیے، پھر اس کے سامنے پہاڑ کی طرح سٹیپس کھڑے کیے جاتے ہیں کہ اگر تم نے خدمت میں آنا یہاں تو میرے ساتھ صرف بائبل لے کے پھرتے رہو، میری کوائر میں صرف گیت گاتے رہو، میری چرچ میں لوگوں کو لے کر آؤ۔ ایک خادم اس کو یہ خدمت دینا چاہتا ہے، جبکہ یہ خدمت خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو اپنا شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو ان سب باتوں کا حکم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ روحوں کو جیتنا جو ہے، لوگوں کو یسوع مسیح سے ملوانا، یہ بیسیکلی خدمت ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ یہ خدمت سکھائی جاتی ہے کہ جو بندہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا میسج اونچی آواز میں جوش کے ساتھ دے لے گا، یہ بندہ خادم بنے گا۔
لیکن میرے عزیزو، اگر آپ ایک پکے ہوئے کھانے کو ہی بار بار گرم کرتے جائیں گے تو آخرکار کیا ہوگا کہ وہ جل جائے گا۔ اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو، جو لوگ یسوع مسیح سے واقف ہو چکے ہیں، انہی کی ہی تربیت کرتے جائیں گے تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ آپ سے بور ہو جائیں گے، آپ کی خدمت سٹاپ ہو جائے گی، آپ کو ابلیس نے پھر کہہ لے کہ آپ کی حد مقرر کر رکھی ہے۔ لیکن جو مسیح یسوع میں ہیں ان کی حدیں مقرر نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے پوری دنیا میں منادی کی، وہ اپنے چرچز میں سٹاپ نہیں ہوئے۔ لیکن آج کیا کہا جاتا ہے؟ میں فلاں مشن کا پادری ہوں، میں فلاں کلیسیا کا پادری ہوں، تو میں نے انہی کے آگے دعا کرنی ہے، انہی کے کہنے کے سارے کام کرنے ہیں، باقی میں دنیا کو نہیں جانتا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ خدا کی طرف سے خدمت نہیں ہے، یہ آپ کی منسٹری کی خدمت ہے۔ آپ پیسے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی منسٹری کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ یسوع مسیح کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کو چنا ہوا ہے، خدا نے آپ کو نہیں چنا۔ لیکن جو حقیقی خادم ہیں ان کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، اور وہ لوگ دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سناتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا نے کہا کہ تمہارا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے یہاں خدا کا۔ ان کو پتہ بھی چل رہا تھا کہ ہمیں موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے کہ خدا کی نسبت کس کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے، تمہارا یا خدا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ مسیحیوں کو الٹی لائن پر چڑھا دیا گیا ہے اور ان کا مس یوز کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی اس چیز کی بالکل بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چرچ میں آ کر تالیاں بجا لی، پاسٹر ہمیں کسی بھی جلسے میں لے گیا ہے، کسی بھی کہنے کے موقع پر ہمیں اکٹھا کر کے لے گیا، بس ہم نے سلیپیں اٹھانی ہیں اور تالیاں بجانی ہیں، بس یہ جو ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ بالکل مسیح سے دور ہیں، خدا کے کلام سے دور ہے۔ ایسے ہی خادموں کے لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس دن بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کیا خداوند ہے خداوند، ہم نے تیرے نام سے منادی نہیں کی۔ منادی تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن خدا کی مرضی سے نہیں۔ کیا ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا؟ کیا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں دکھائے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن میں ان سے کہہ دوں گا کہ نکل جاؤ اے بدکارو، میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہ تھی۔ خادم بھی یسوع کا ہو اور یسوع کی ان سے واقفیت نہ ہو، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کیا یسوع مسیح کو جیسا ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی خدمت کرے اور یسوع مسیح کہے کہ میری تم سے واقفیت ہی نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کوئی یسوع مسیح کو خود چنے گا اور اس کے نام کا استعمال اس طرح سے کرے گا تو یسوع مسیح کہے گا کہ میری تم سے واقفیت ہی نہ تھی، کیونکہ تم میرا نام استعمال کر رہے تھے، میں تمہیں استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اور جن کو خدا استعمال کرتا ہے، جن کو یسوع چن کر بھیجتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جس کو یسوع مسیح نے چنا، اس نے کتنے ظلم اور کتنی چیزیں برداشت کی، لیکن خدا کے کلام سے پیچھے نہ ہٹا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے روح القدس میں معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے کتنی زنجیریں ہیں، کتنی مشکلیں ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتا۔ لیکن آج کے خادم جو ہے وہ اپنے جان کو عزیز رکھتے ہیں، اپنے مال کو عزیز رکھتے ہیں۔ ان کے چرچز میں، ان کی کلیسیوں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پورا 10واں حصہ چرچ سے دیا۔ ایک بندے کی روٹی پہلے نہیں پوری ہو رہی، الٹا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو دیا کر۔ اور بھائی آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جب تک اس کے گھر کا کام ٹھیک نہیں ہوتا، وہ فائنینشلی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، آپ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ یکساں ہے، سب کے لیے ہے۔ لوگ کلیسیا کو یہ بات بتاتے ہیں دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ کلام خادم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ تم بھی دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ ہم کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے تاکہ کوئی زیادہ دے، اور
دل میں یہ بھی نہ کرے کہ میں زیادہ دل خوشی سے دے، کیونکہ ہم اس کو کلام سے گمراہ کر رہے ہیں اور پھنسا رہے ہیں کہ خوشی سے دیا کرو، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ تو خدا کا خادم کیوں نہیں خوشی سے کسی کو دے رہا؟ جب اس کو کوئی یہ بات کہتے تو اس کے اندر کیا ہوگی؟ ایک تڑپ لگ جائے گی کہ لو جی یہ کی گل ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور مجھے معلوم ہے لکھا ہے، کہ جو بندہ خدا کی خدمت کرتا وہ اسی میں سے گزارا بھی کرے، لیکن گزارا کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خادم کس معیار پر ہے اور کلیسیا کس معیار پر ہے۔ وہ گزارا نہیں کر رہے، وہ اپنی پشتوں کے لیے بھی جمع کر رہے ہیں۔ اسے گزارا نہیں کہا جاتا۔ گزارا وہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے بیچارے کا ٹائم گزر رہا ہے، اس کے اندر دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہ خدا کا خادم ہے جو چندے پر گزارا کرتا، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جتنا بھی اس کے پاس دیا تھا یہ اس کو گزارا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک خادم کے پاس نوکر چاکر ہیں، ڈرائیور ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کے گھر ہیں، کروڑوں روپے کا چرچ ہے، تو وہ خادم گزارا نہیں کر رہا، وہ خدا کی خدمت میں عیاشی کر رہا ہے، اور وہ حقیقتاً خدا کی خدمت نہیں بلکہ پیسے کی خدمت کر رہا ہے، اور جو جس چیز کی وہ خدمت کر رہا ہے اس کا رزلٹ اسے مل رہا ہے۔ لیکن حقیقتاً میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق اس نے ضرور آنا ہے، اور ہر ایک جان سے اس نے اس کا حساب لینا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ کرے گا۔ بیڑیوں کی کیٹیگری الگ ہے، متی کے انجیل میں بیڑے اور بکریوں کی بھی مثال دی گئی ہے۔ بھیڑ اور بکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھیڑ کو آپ جہاں کہیں لے کر جاتے ہیں وہ چپ چاپ آپ کے پیچھے چلتی ہے، اور بکری آگے سے میں کرتی ہے، بکری آگے سے آرگومنٹ کرتی ہے، سوال کرتی ہے۔ کبھی بھی آپ بھیڑ کو دیکھیں، بھیڑ اتنا شور نہیں کرے گی بلکہ اپنے چرواہے کے پیچھے چلے گی، اور بکری جو ہوگی وہ آگے سے شور زیادہ کرے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کرے گا۔ بھیڑیے تو آلریڈی الگ ہوں گے، ان کی تو کیٹیگری الگ ہے، لیکن بڑی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے خوف میں رہیں اور اس سے ڈریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا فخر خداوند ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند اپنے خدا پر ہے۔ کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو خدا پر توکل کر کر جائیں، خدا پر فخر کر کے جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے کلام میں بھی فرمایا کہ جب لوگ تمہیں میرے نام کے سبب سے عدالتوں میں پیش کریں گے تو پریشان مت ہونا کہ ہم کیا کہیں گے کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا روح ہوگا جو تم میں بولے گا۔ تو جب آپ کسی ایسی سچویشن میں جائیں گے کہ مسیح کے نام کی خاطر آپ کو گھیر لیا جائے، آپ کو پھنسا لیا جائے، آپ کو جان کا خطرہ ہو، تو اس موقع پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں ہوگے بلکہ وہ پاک روح ہوگا، وہ روح القدس ہوگا جو تمہیں بخشا جائے گا۔ اسی وقت تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا بولنا ہے۔ جیسے استفنس کو بتایا گیا، اس نے کیا کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو بات کی دینی طرف۔ خدا نے اس کو پیراڈائز دکھایا، خدا نے اس کو اپنے اوپر یقین دکھایا کہ میں تمہاری روح کو سنبھالنے والا ہوں۔ تو استفنس ذرا بھی پریشان نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا۔ اور جو لوگ یسوع مسیح کو دیکھتے ہوں ان کے موت کے وقت کہنے کہ ان کے منہ پر یہی الفاظ ہوں گے کہ خدا میری روح کو قبول کرے، اور خدا ان کی روح کو قبول کرتا ہے اور وہ باپ ابراہیم کی گود میں جگہ پاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی تعلیم کے فخر پر اور اپنی کہنے کے تجربے کے کہ میں بہت ٹائم کا پاسٹر ہوں، بڑے ٹائم سے خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں، جب وہ ایسے رسک میں آتے ہیں تو ان کو کوئی بھی راستہ پھر نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتے، تب بھی خدا آپ کو
کہنے کہ چمکانا جانتا ہے، خدا آپ کو تیار کرنا جانتا ہے، خدا آپ کو الفاظ دینے جانتا ہے، خدا آپ کو موقع دینے جانتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے اس دنیا میں آنا تھا تو تمام یہودی جانتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے خدا اپنے خادم کو بھیجے گا جو مسیح کے آنے کی تبلیغ کرے گا، مسیح کے آنے کی تعلیم دے گا کہ اب مسیح آنے والا ہے، میرے بعد مسیح آئے گا، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ سب سے بڑی خدمت تھی جس نبی نے آ کر یہ بتانا کہ اب مسیح آئے گا۔ اور ملاکی کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایلیا آئے گا۔ آج بھی بہت سارے یہودی جو ہیں وہ ایلیا کے انتظار میں ہیں کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی ان میں بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جب وہ اپنے پاک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ایلیا کی کرسی خالی رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایلیا یہاں پر آ کر بیٹھے گا، اور ایک پیالہ خاص ایلیا کے لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ اسی میں سے وہ پیے گا اور پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ مسیح اب آنے والا ہے، اب وقت پورا ہو چکا۔ تو اس نبی کی نسبت بہت ہائی لیول پہ آپ سوچا جاتا ہے کہ یہ وہ نبی ہوگا جس نے بتانا کہ اب مسیح آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے مسیح کی انتظاری کے بارے میں بتایا کہ مسیح آئے گا، مسیح کے ساتھ یہ ہوگا، مسیح کے ساتھ وہ ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو نجات دلائے گا، وہ ہمارے لیے صلیب اٹھائے گا، اس پر ایمان لانے سے ہمیں نجات ملے گی۔ جب وہ آئے گا تو کمپلیٹ جو ہے وہ ایک مذہب کہہ لیں، ایک دین کہہ لیں کہ ایک کمپلیٹ مشن ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ نجات ہوگا۔ اس طرح کے نبی کے بارے میں لوگ بہت اونچی گمان رکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا خاص نبی ہوگا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کو چنتا ہے تو اسرائیل کے اندر 24 جو ہیں وہ کاہن مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ 2 ہفتے کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہیکل کے اندر، یعنی کہ 1 مہینے کے 4 کاہن۔ جب زکریا نبی کی باری آئی تو اس کو بتایا گیا تو زکریا نے بھی اس کلام پر یقین نہ کرنا چاہا کیونکہ وہ بڑا عمر رسیدہ تھا۔ تو جبرائیل نے اس کی زبان کو بند کر دیا اور خدا کا کلام پورا ہوا اور وہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ اس میں خاصیت کیا تھی باقی نبیوں کی نسبت اور اس کی نسبت، وہ پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس کو آ کر روح القدس نہیں دیا گیا بلکہ لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ روح سے بھر گیا۔ جب الشبا نے مقدسہ مریم کو دیکھا تو لکھا ہے کہ بچہ مارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا اور روح القدس سے بھر گیا۔ یہ پہلی خاصیت تھی یوحنا نبی کی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اسی دنیا میں آئے ہیں تو اتنی بڑی خوشخبری کی منادی اگر ہم انسانی ذہن سے سوچیں تو اس کو تو کہنے کہ ہیکل کے اوپر چڑھ کر اس طرح کی منادی کرنی چاہیے تھی کہ مسیح آنے والا ہے، یا اس جگہ پر جاتا جہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر پڑھتے ہیں کہ یوحنا نبی نے کہاں جا کر منادی کی؟ بیابان میں۔ اور اس سے کیا کہا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز سنو۔ اتنی بڑی منادی خدا کروا رہا ہے لیکن کس جگہ پر؟ بیابان میں۔ تو ہم اگر انسانی لحاظ سے سوچیں تو ہم کہیں گے کہ تم تو شہر دے وچ جانا چاہیے، اس جگہ پر جا کر بتا جہاں پر بہت سارے پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ ہوں ان کو بتاؤ جا کر۔ لیکن خدا اپنی منادی کہاں پر کروا رہا ہے؟ بیابان میں۔ اور لکھا ہے کہ اس کا لباس کیا تھا؟ چمڑے کا، اور اس کی خوراک کیا تھی؟ شہد اور جنگلی ٹڈیاں۔ اب جو بندہ بیابان میں رہتا ہے، ٹڈیاں کھاتا ہے، اس کی فزیکلی کنڈیشن آپ کیسی سوچتے ہیں کہ وہ بڑا پروفیشنل اور بڑا ہائی لیول سوٹ بوٹ پہن کر وہاں پر بیٹھتا ہوگا؟ نہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے بھی عورت میں سے پیدا ہوئے ان سب میں سے بڑا یوحنا ہے، لیکن جو کوئی میرے کلام پر عمل کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ جب ہم پرانا نامہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح پوری دنیا میں سے چنا گیا،
بہت بڑا معیار بنتا اس کا. ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں, اسے برکت دی گئی, وہ بہت بڑا نبی بنتا. ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں, وہ بہت بڑے نبی بنتے ہیں, انہوں نے تمام قوم کو نجات دلائی. ہم داؤد کو دیکھتے ہیں, ہم یسایہ کو دیکھتے ہیں, ہم ایلیہ کو دیکھتے ہیں, ہم الیشا کو دیکھتے ہیں, حزقیل کو دیکھتے ہیں. بہت سارے نبی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن ہم اس نبی کو دیکھتے ہیں یہ صرف بیابان میں کھڑا ہے. دوسرے نبی کوئی بادشاہ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی بہت زیادہ امیر ہے, لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی عورت میں سے پیدا ہوئے ان سب سے بڑا یوحنا ہے. ہاللیلویا. حالانکہ وہ صرف توبہ کی منادی کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خداوند کی راہیں سیدھی بناؤ. تو خدا نے اسے چنا ہوا تھا اور اس نے مسیح کی منادی کی, اور خدا نے اسے کہا کہ جتنے بھی عورت میں سے پیدا ہوئی ہے سب سے بڑا ہے. وہ کسی کاہن کے پاس نہیں گیا پہلے کہ مجھے تعلیم دو, لیکن خدا نے اس کو چنا تھا اور خدا نے اسے اپنی خدمت کی. اسی طرح میرے عزیزو, خدا کی آہٹ کو, اس کی آواز کو سنیں, دعا میں اس کی مرضی کو معلوم کریں, اپنی خدمت کو, اپنے توڑے کو پہچانیں اور اٹھیں. خدا اگر آپ بیابان میں بھی پکاریں گے تو یاد رکھیں خدا وہاں پر بھی آپ کو استعمال کرنا جانتا ہے. خدا وہاں پر بھی آپ کو لوگ مہیا کر کے دے گا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی سچی اور پیورٹی کے ساتھ, دل کے ساتھ خدمت کریں تاکہ خدا ہمیں زور بخشے اور ہم خدا میں بڑھیں. سو خدا آپ سب کو برکت دے. اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگے. قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ, تیرا شکر ادا کرتے ہوئے میرے خداوند جو کلام تیری روح کی ہدایت کے مطابق تیرے لوگوں تک پہنچا, جن کی زندگیوں میں خداوند 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لے کر آئے. اور اے خداوند جو تیرے لوگ جن کو تو چنتا ہے میرے خداوند ان پر ظاہر کر اور ان کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر. مسیح یسوع کے نام سے آمین.